یزید کے پائے تخت دمشق میں یہ خبر پہنچی کہ مکے میں عبداللہ بن زبیر کے فوج نے یزیدی لشکر کو بھگا دیا اور کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل سفیر بن گئے اور ہزارہا کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی تو یزید بہت گھبرایا اور اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور ان کے رائے دریافت کی۔ یزید کے والد امیر معاویہ کے زمانے سے یہودی اور عیسائی عہدیدار دربار میں چھائے ہوئے تھے اور یزید کے زمانے میں بھی انہی یہودیوں اور عیسائیوں کا زور تھا۔ چنانچہ سرخو نامی عیسائی نے جو امیر معاویہ کے زمانے کا لاحق عہدیدار تھا یزید کے رائے دی کہ یہ موقع بہت نازک ہے، کوفہ اور بصرہ ہماری سلطنت کے دو فوجی مرکز ہیں، اگر وہاں آپ کے خلاف بغاوت ہو گئی تو ساری سلطنت ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ ایسے موقع پر آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن زیاد کوفہ اور بصرے کے گورنر بنا دیے جائیں تو سب بغاوتیں دب جائیں گی۔ یزید نے کہا، عبداللہ میرے ان چچا کا لڑکا ہے جنہوں نے میرے باپ سے میری ولی عہدی کی مخالفت کی تھی، اس واسطے مجھے ابن زیاد پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سرخو نے کہا، اگر ابن زیاد کامیاب ہو گیا تب بھی آپ کے لیے مفید ہے اور اگر باغیوں کے ہاتھ مارا گیا تب بھی آپ کے لیے اچھا ہوگا، اس واسطے ابن زیاد کو گورنر بنانا چاہیے۔ اور یہ یہودی اور عیسائیوں اور مسلمان درباریوں نے یہ رائے دی۔ مجبوراً یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کے کوفہ بھیج دیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس حضرت مسلم علیہ السلام کا خط پہنچا تو حضرت امام حسین نے پھر سب بنی ہاشم کو، اپنے طرفداروں کو، سب کو ایک مجلس میں جمع کیا اور ان سب کے سامنے حضرت مسلم علیہ السلام کا خط پڑھا۔ اس کے بعد تبسم کر کے فرمایا، میں نے اس خط کا حروف پڑھ لیے اور تم نے اس خط کی عبارت سن لی، مگر جو چیز لوح محفوظ پہ میں نے دیکھی ہے وہ اس خط میں نہیں ہے، اور جو باتیں آواز غیب سے میرے کان میں کہی گئی ہیں وہ تم لوگ نہیں جان سکتے نہ سن سکتے، لیکن قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی کام مشورے کے بغیر نہ کریں۔ اس واسطے میں تم سب کو بلایا ہے، مجھے بتاؤ کہ کوفہ جانا مناسب ہے یا نہیں۔ اکثر بنی ہاشم نے کہا، آپ کو ضرور جانا چاہیے، مگر حضرت ابن عباس نے پھر مخالفت کی اور یہ بھی فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر اپنی مصلحت سے آپ کو کوفہ بھیجنے کے لیے ابھار رہے ہیں اور ان کا منشا یہ ہے کہ آپ یزید کے مقابلے پہ جا کے قتل ہو جائیں تو ابن زبیر تنہا یزید کے مغلوب کر کے سلطنت کا مالک بن جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا، میرے نانا نے فرمایا ہے، جس میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور جس میں شک و شبہ نہ ہو اس کو کر لو۔ بس مجھے اس میں کوئی شک نہیں و شبہ نہیں کہ یزید کے بدعمال تمام مسلمانوں کو ایمان کو کمزور کر دیں گے، اس واسطے مجھے آگے بڑھنا ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ میں اپنی جان قربان کر کے اسلام کو ایک بڑی دینی خطرے سے بچا لوں۔ عبداللہ بن زبیر مشق سے فوراً کوفے میں آیا اور نعمان بن بشیر سے گورنری کا چارج لے کر پہلا حکم دیا کہ جن لوگوں نے حسین علیہ السلام کی بیعت کی ہے ان سب کو دربار میں بلایا جائے اور حانی اور مسلم کو بھی بلایا جائے۔ چنانچہ سب لوگ دربار میں آ گئے مگر حضرت مسلم علیہ السلام نہیں آئے۔ ابن زیاد نے حانی کے سر پر ایک گروز مارا اور نہایت غصے کے ساتھ کہا کہ جس نے مسلم علیہ السلام کی بیعت کی ہے میں ان سب کو جانتا ہوں اور سب کو قتل کروں گا، اگر وہ اپنی جان کی امان چاہتے ہیں تو میرے سامنے حسین علیہ السلام کی بیعت سے توبہ کر لیں اور اطاعت یزیدی کی قسمیں کھائیں۔ بزدل کوفیوں نے یہ تقریر سنی اور حانی کا انجام آنکھ سے دیکھا تو سب کے سب حضرت امام حسین علیہ السلام سے بے تعلقی کا اظہار کرنے لگے اور سب نے یزید کی اطاعت کا حلفیہ اقرار کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن حضرت مسلم علیہ السلام بھی گرفتار ہو گئے اور ابن زیاد نے ان کو
اور ہانی کو اور دوسرے خاص سرداروں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرفدار سے قتل کر دیا۔ اس صفا کی سے تمام کوفی فوجی مرغوب ہو گئی، اور جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے انہوں نے بھی دربار میں یزید کی اطاعت کا حلفہ اٹھا لیا، اور ایک شخص بھی ایسا نہ رہا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی وفاداری کا اعلانیہ ظاہر کر سکتا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام کو اس انقلاب کی وقت پر کوئی کسی نے بھی خبر نہ دی۔ حضرت مسلم علیہ السلام کا خط آنے کا مشورہ کی مجلس ہو جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کوفہ جانے کی تیاری شروع ہو گئی، اور عورتیں اور بچوں کو ہمراہ لے جانے کا سامان ہونے لگا۔ حضرت ابن عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، مجھے کوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو عورتوں اور بچوں کو نہ لے جاویں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، میرے والد کا ارشاد ہے کہ موت ایک راحت ہے اس بوڑھے کے لیے جو زندگی سے مایوس ہو، اور اس جوان کے لیے جو مرض مہلک سے مغلوب ہو، اور اس محکوم کے لیے جس کو باطل کی حکومت نے اظہار حق سے مجبور کر دیا ہو، مگر میں نہ مایوس بوڑھا ہوں نہ بیمار جوان ہوں، البتہ ایک ایسا حکمت مجھ کو محکوم بنانے پر ضد کرتی ہے جو اسلام کے رخ روشن کا ایک داغ ہے، بس میری راحت اس داغ کو دور کرنے اور مر جانے میں ہی ہے۔ عورتوں اور بچوں کو میں ضرور ساتھ لے جاؤں گا تاکہ مصیبت پوری طریقے سے ظاہر ہو کہ مصیبت ہی برداشت کرنے سے مسلمانوں کی اور غفلت دور ہو سکے گی جو دولت کی کثرت نے ان کے دلوں پر طاری کر دی ہے، اور وہ حق و باطل کی کشمکش سے بے فکر ہو کر اپنے گھروں میں آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ مجھے اپنی جان دے کر مسلمانوں کو اور زندہ کرنا اور میرا مقصد ہے، اور ان کی اندر وہی سرگرمی پیدا کرنی ہے جو میرے نانا جان کے زمانے میں تھی۔ سفر کوفے کی خبر مشہور ہوئی تو عبداللہ بن زبیر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ میرے مشورے سے آپ کوفہ جا رہے ہیں، اور میری اس میں کوئی غرض ہے۔ اگر آپ کو یہ خیال ہے تو لائیں، پہلے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، بیعت کر کے میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوں اور دشمنوں سے لڑوں گا۔ میری صلاح یہ ہے کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، مجھے سلطنت کی خواہش نہیں ہے، نہ ہی میں تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں، نہ کسی اور سے۔ میری خواہش تو صرف یہی ہے کہ یزید جیسا غیر مستحق اور بدعمل بادشاہ تخت پر نہ رہے، کیونکہ اس کے اثر سے تمام امت احکام اسلام کے خلاف عمل کرنے لگے گی، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ دولت کی کثرت سے جو مسلمان میں آرام طلبی پیدا ہو گئی ہے یہ بھی دور ہو جائے، اور یہ بھی دور ہوگی کہ کوئی بڑی قربانی ہو یا کوئی بڑی مصیبت پیش آئے۔ اس واسطے میں اپنی قربانی کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ میں کوفیوں کی خصلت کو خوب جانتا ہوں، اور میرا یہ سفر ان پر اعتبار کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میں غیبی حالات کا اپنی قوت معنوی سے مشاہدہ کرنے کے بعد کوفہ جا رہا ہوں، اور جو کچھ قدرت نے لکھ دیا ہے اس کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ اے ابن زبیر، تم کو بھی وہاں جانا ہے جہاں آج مجھ کو جانا ہے۔ رات کو مکے کے حاکم عمر بن سعد بن عاص کے مکان پر سب بنو امیہ جمع ہوئے، اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر کوفے کی متعلق مشورہ کیا۔ ایک شخص نے کہا، امیر معاویہ کی رائے کے موافق زیادہ اندیشہ ابن زبیر کا ہے۔ حسین بن علی ایک متقی اور عبادت گزار آدمی ہیں، یہ سلطنت کے لیے مضر نہیں ہوں گے، اس واسطے ان کو کوفے جانے دیا جائے۔ دوسرے دن کہا، عبداللہ بن زبیر، ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر کا انتظام بھی ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں ابن زبیر سے مل گئے تو وہ تمام قوتیں جو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے مداح میں ہیں یزید کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ حسین ابن علی کے ساتھ تو صرف بنو ہاشم یا علی علیہ السلام کے چند طرفدار ہیں، اس واسطے حسین کا کچھ اندیشہ نہیں ہے۔ اندیشہ تو عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عمر بن سعد حاکم مکہ نے کہا، میں حسین کو کوفے جانے سے روکوں گا تاکہ یزید سے کہہ سکوں کہ میں نے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا خیال بھی یہی ہے کہ حسین یزید کے لیے کچھ زیادہ نقصان دہ نہیں ہوگا، اس واسطے میرا روکنا محض رسمی ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حسین کو جانے کی اجازت دے دوں گا، لیکن بنو امیہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بنی ہاشم کا مذہبی اقتدار کبھی بھی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسین جب مکے سے روانہ ہوئے تو ذی الحج کی 3 تاریخ تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 تاریخ تھی، مگر آخری روایت صحیح ہے۔ جب حضرت امام حسین سے کہا گیا کہ حج کا زمانہ قریب ہے، آپ حج کر کے کوفے جائیں گے، تو آپ نے جواب دیا، دشمن یہ چاہتے ہیں کہ کعبے کے سامنے خونہ ریزی ہو اور میں حرم الہی کی بے حرمتی کا باعث بنایا جاؤں، اس واسطے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ جب میں احرام باندھ کر حج کی رسمیں ادا کرنے جاؤں تو وہ مجھ پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑیں اور کعبہ شریف کی حرمت کو پاش کر ڈالیں۔ اس واسطے میں یہاں سے ہجرت کرنی ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے نانا نے بھی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کری تھی، اور میں بھی اسی نیت سے حج سے پہلے جاتا ہوں کہ حرمت کعبے کی خونہ ریزی نہ ہو جائے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یزید نے مکے پر فوج بھیجی اور ابن زبیر سے لڑائی ہوئی، اور تم دیکھو گے کہ یزید ہی پھر مکہ مدینے کی بے حرمتی کرے گا۔ اس لیے میں ایسے حج کی تیاری کر رہا ہوں جس سے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی اصلی وحدت و عظمت پیدا ہوگی، اور پھر حقیقی خلوص کے ساتھ لاکھوں آدمی حج کے واسطے جائیں گے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اصلی خلوص کم ہوتا جا رہا ہے۔ آخر حضرت امام حسین مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے کنبے کے 72 آدمی تھے، اور سپاہی 140 تھے، اور عورتیں اور بچے بھی ہمراہ تھے۔ جس وقت مکے کے دروازے پر آپ پہنچے تو مکے کے یزیدی حاکم عمر بن سعد نے آپ کو روکا اور کہا کہ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو میں لڑوں گا۔ حضرت نے فرمایا، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، ہٹ جاؤ، مجھے جانے دو۔ یہ سن کر یزیدی حاکم ہٹ گیا اور آپ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں عرب کا مشہور شاعر فرزندق ملا، جس کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ حضرت امام حسین نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کوفیوں کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، ان کی تلواریں آپ کے دشمن کے ہاتھ میں ہیں، اور قضا کا فیصلہ آسمان کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تبسم کر کے فرمایا، اور حسین کا ارادہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کا ارادہ حسین کے ساتھ ہے۔ فرزندق نے یہ بات سنی تو وہ جھک گیا، اور اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے رکاب کو بوسہ دیا اور عرض کی، اس جان نثار کا قدموں کے سر ان کے قدموں کے ساتھ میں ہے۔ اور آگے بڑھ کر حضرت مسلم علیہ السلام کے شہید ہونے کی خبر ملی۔ حضرت نے فرمایا، مسلم نے مسلمانوں کے لیے جان دے دی، اور مسلمان بھی وہیں جا رہے ہیں جہاں مسلم چلے گئے ہیں۔ اور آگے بڑھے تو ابن زیاد کی فوج کا ایک دستہ ملا، جس کا سردار حر بن یزید تھا۔ حر نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا اور بہت ادب کے ساتھ عرض کی کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو کوفہ دے کر آپ کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا ہے، اور مجھ کو بطور آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں دل سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور نہیں چاہتا کہ یزیدی فوج کے ہاتھوں آپ کو کچھ تکلیف پہنچے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تبسم کر کے ارشاد فرمایا، مجھے وہاں جانا ہے جہاں سے کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ میں ابن رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھ کو خدا نے غیبی آنکھ دی ہے، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تو نہیں دیکھ سکتا،
اور میں وہ سن رہا ہوں جو تو نہیں سن سکتا۔ تیرا نام خر ہے، لیکن جب کسی انسان پر طمع غالب ہوتی ہے تو وہ خر غلام بن جاتا ہے، اور جب کوئی غلام قناعت اختیار کرتا ہے تو حر بن جاتا ہے۔ تو بھی اصلی حر بن جا اور نوکری کی طمع کو چھوڑ دے۔ میں نے جو قدم آگے بڑھایا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، کہ مجھ میں علی کرم اللہ وجہ کا خون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، جن کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ میں اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا، اور میری خواہش ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہندوستان چلا جاؤں۔ مجھے ہندوستان سے اسلام کی بو آتی ہے، لیکن یہ جب ہوگا کہ جب بدعمل بادشاہ کی حکومت کی نسبت میں تمام اسلامی دنیا کو اپنا خیال بتاؤں، اس واسطے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حر فوج لے کر واپس چلا گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد عمر ساتھ فوج لے کر سامنے آیا اور اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت کے آپ بھی حقدار ہیں، مگر خدا کو یہ بات منظور نہیں ہے، اس واسطے آپ میں لڑائی جھگڑا کی طاقت پیدا نہیں کی ہے۔ آپ کے والد اور باپ میں بھی وہ طاقت نہ تھی، اس واسطے میری رائے یہ ہے کہ آپ یزید سے بیعت کر لیں، تاکہ خدا کی زمین خونہ ریزی نہ ہو اور آپ کے بچے ہلاکت میں نہ پڑیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تبسم کر کے ارشاد فرمایا، جو تیری زبان کہہ رہی ہے اس کو میں نہیں سنا، اس کو میں نے سنا، اور جو تیرا دل میں ہے اس کو بھی میں نے دیکھا۔ رائے کا ملک تیری حرف میں مسلط ہے، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ کیا تجھ کو معلوم ہے کہ میں ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ کیا تجھ کو یقین ہے کہ میں یزید سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں؟ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار لے کر آیا ہے؟ اگر میں لڑائی نہیں جانتا اور میرے باپ اور بھائی لڑائی سے واقف نہ ہوتے تو بتا، بدر اور خندق اور احد وغیرہ لڑائیاں میں کس کی تلوار نے اسلام کے حریفوں کے بڑے بڑے بہادروں کو سرنگوں کیا تھا؟ سن، وہ میرے ہی باپ علی تھے۔ ہم جنگ کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم دو قسم کی جنگیں جانتے ہیں، اور تمہارا بادشاہ صرف ایک ہی قسم کی جنگ سے واقف ہے۔ مجھے یزید کی بیعت سے انکار ہے اور میری آخری جواب یہ تلوار ہے۔ کربلا فرات کے کنارے ایک جنگل تھا، وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مزار کے سبب بہت بڑی آبادی ہو گئی ہے۔ آج کل اس ملک میں انگریزوں کی حکومت ہے اور انگریزوں کی طرف سے شریف فیصل وہاں کے حاکم ہیں۔ یہاں گرمی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھی رات بھر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو نمازوں کے بعد روزانہ خطبہ بھی دیتے تھے، یعنی تقریریں کے ذریعے ان کو اسلام کی روحانیت اور صبر کے فضائل کی تعلیم فرماتے تھے، اور یہ بھی سمجھاتے تھے کہ یزید کی اطاعت سے انکار کا کیا مقصد ہے اور میں کیوں یزید کی بیعت نہیں کرتا ہوں۔ حضرت کا بیان بالکل صاف اور سادہ ہوتا تھا کہ یزید بدعمل ہے، احکام اسلام کے خلاف اعلانیہ عمل کرتا ہے، اور اس کے حکومت کا اثر تمام امت اسلام کو بدعمل بنا دے گا۔ اور اپنی اولاد کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے تھے، یزید کے باپ نے تمہارے دادا سے بغاوت کی، اور یزید کے دادا نے تمہارے نانا کو ستایا، اور بدر اور خندق اور احد وغیرہ لڑائیاں لڑا، اور یزید کی دادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ امیر بنو امیہ ہمارے خاندان کے اور بنو ہاشم کے قدیمی دشمن ہیں۔ اگر میں یزید کی اطاعت کر بھی لوں تب بھی وہ خاندانی انا کی وجہ سے ہمیشہ ستاتا رہے گا، اس واسطے میں مر جانا بہتر اچھا سمجھتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ محرم کی 8 تاریخ کی صبح کو ابن زیاد کا حکم عمر سعد کے پاس آیا اور فرحات دریا پر پہرا لگا دیا گیا، تاکہ حسین ابن علی
اور ان کے ساتھیوں کو پانی نہ ملے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ 9ویں تاریخ کو عصر کے وقت شمر بن جوش کے ذریعے عمر سعد نے پانی بند کرنے کا حکم ہوا، مگر پہلی روایت بہتر ہے، یعنی 8 محرم کو صبح کو پانی بند کرنے کا حکم آیا اور عمر سعد نے اس کی تکمیل کر دی، اور حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو چند سپاہیوں کے ساتھ دریا پر پانی لینے کے لیے بھیجا تو عمر سعد کی پہرے داروں نے فوج نے مقابلہ کیا، لیکن حضرت عباس علمدار تھوڑا سا پانی لے کر آئے، مگر وہ اتنا کم تھا کہ سب لوگوں کے لیے کافی نہ ہو سکا۔ پھر 9ویں محرم کی شام کو شمر ذوالجوش نے ذریعے دوبارہ تاکید کی گئی کہ حکم دیا گیا کہ دریا کا پیرا خوب مضبوط کر دیا جائے تاکہ حسین ابن علی کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ مل سکے۔ اس لیے ابن زیاد نے شمر کو بھیجا کہ تو جا کر دیکھ، اگر عمر سعد میں کوئی کمی کر رہا ہے تو میں اس کی جگہ تجھ کو وہاں کا سردار بنا دیتا ہوں۔ شمر کوفے سے میدان جنگ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ پانی بند کرنے کا حکم کی تکمیل ہو چکی ہے، مگر عمر سعد نے حضرت امام حسین کو 1 رات کی مہلت دے دی ہے کہ کل 10 محرم کو لڑائی ہوگی۔ یہ سن کر وہ بہت بگڑا، اس نے کہا کہ 1 سال کی مہلت بھی نہیں دینی تھی، تو نے حسین کو یہ مہلت کیوں دی؟ عمر سعد نے کہا حسین نے عبادت کے لیے 1 رات کی مہلت مانگی تھی۔ 9ویں محرم کی رات کو خیمے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت بی بی زینب اور بیوی حضرت بی بی شہرزماں اور دوسری عورتیں جمع ہوئیں اور صبح کی جنگ کے بارے میں حضرت سے دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا ہاں صبح کو لڑائی ہوگی اور کل شام تک ہم سب ختم ہو جائیں گے اور تمام خیمے لوٹے جائیں گے اور تم سب کو قیدی بنا کے دمشق بھیجا جائے گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیوی حضرت شہرزماں نے عرض کی، جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، فرمایا میں ایک بادشاہ کی لڑکی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں اور ایک بادشاہ کی بہو ہوں، جنگ و جدل کا مجھ کو کچھ خوف نہیں ہے، مگر یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اس طرح بے کسی اور بے بسی میں جان دینا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ لڑائی کو تھوڑا سا ٹالتے رہیں تو مصر اور ایران میں خبر بھیجیں تو بہت جلدی ہر جگہ سے فوجی امداد آ جائے گی اور یزید کی سب قوتیں مغلوب کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تبسم کر کے جواب دیا، ان 7 دنوں میں کئی جگہ سے میرے پاس مدد کے لیے پیغام آئے، مگر میں نے ان کو قبول نہ کیا اور نہ ہی مصر اور ایران وغیرہ ممالکوں کو اطلاع بھیجی، کیونکہ میں تو یزید کے ظلم اور زور اور اپنی مظلومیت کے ذریعے امت اسلام کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے فوجیوں کو جمع کر کے ایک بڑی لڑائی کا سامان کیا تو میرا مقصد فوت ہو جائے گا۔ 10ویں محرم جمعے کے دن سورج نکلا، دشمن نے اپنی فوجوں کی صفیں بندی کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے خیموں کے آس پاس خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا دی تاکہ دشمن خیموں کے اندر نہ جا سکیں۔ یہ حالات دیکھ کر شمر ذوالجوش سب سے باہر نکلا اور اس نے پکار کر کہا، اے حسین، دنیا میں بھی آگ ہے اور آخرت میں بھی آگ ہوگی، جیسا کہ تیرا باپ علی کرم اللہ وجہہ بھی آگ میں گیا۔ حضرت امام حسین نے یہ بات سن کر تبسم کیا اور فرمایا، کل قیامت کے دن تجھ کو معلوم ہو جائے گا کون آگ میں ہے اور کون جنت میں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں شمر کے ایک تیر ماروں۔ آپ نے منع کیا اور فرمایا، میں دشمن پر پہلا حملہ کرنا نہیں چاہوں گا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی صف سے باہر آ کر کوفی فوج کے سامنے ایک تقریر کی اور ان کو نہایت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ نصیحت فرمائی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے تقریر کر چکے تو عمر بن سعد نے ایک تیر حضرت کی
صفوں کی طرف چلایا اور کہا گواہ رہنا سب سے پہلا تیر عمر بن سعد نے حسین کی فوج پر چلایا ہے۔ پھر ایک شخص دشمن کی فوج سے نکلا اور اس نے کہا بشارت ہو دوزخ کی اے حسین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تبسم کیا اور اس کی طرف گھوڑا گور کے دیکھا، یکایک اس کا گھوڑا مڑ گیا اور سوار سمیت خندق میں جا گرا۔ اس کے بعد حضرت حر بن یزید دشمن کی صف سے نکلے اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لڑوں گا، کیونکہ وہ کوفیوں سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت حر کی شہادت کے بعد عمر بن سعد اور ابن زیاد کے غلام میدان میں آئے اور امام حسین علیہ السلام کے ایک غلام نے میدان میں جا کر قتل کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک سردار میدان میں آتا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے طرف سے بھی ایک آدمی لڑنے جاتا تھا۔ اس طرح لڑائی میں دشمنوں کا نقصان زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بہت مردانہ اور ہمت سے لڑ رہے تھے، اور ایک آدمی 2 4 10 آدمیوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اور شمر اور عمر سعد نے یہ کیفیت دیکھ کر مشورہ کیا کہ یہ قرار پایا کہ ایک کی بجائے لڑائی میں بہت نقصان ہوگا، اس لیے چاروں طرف سے مل کر حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری فوج بہت زیادہ ہے اور حسین کے آدمی بہت کم ہیں۔ ہم ان کو چاروں طرف سے نرغے میں لے کر جلدی ختم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس مشورے پر عمل کیا گیا اور سب شامی اور کوفی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے، اور اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے رفیقوں کے گھوڑے شہید ہو گئے۔ صرف 3 گھوڑے زندہ رہے، ایک امام حسین علیہ السلام کا اور 2 ان کے صاحبزادوں کے۔ لڑائی بہت سخت ہو رہی تھی۔ شمر نے خیمے کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت امام حسین کے ایک فدائی نے شمر کے ایک تیر مارا، جس سے اس کا گھوڑا مر گیا اور وہ گر پڑا۔ یہاں تک کہ جمعے کا وقت آ گیا اور امام حسین علیہ السلام نے پکار کے فرمایا نماز کے لیے لڑائی روک دو، مگر کوفیوں نے لڑائی نہ روکی۔ تب حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفیقوں نے نماز خیف کے طریقے سے نماز ادا کری۔ کوفیوں کی نماز کی حالت میں حملہ جاری رکھا اور نماز پڑھتے پڑھتے ساداتوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سب ساتھی اور قرابت دار شہید ہو چکے ہیں، صرف حضرت علی اکبر باقی رہ گئے ہیں۔ خیمے سے اطلاع آئی کہ چھوٹے صاحبزادے علی اصغر یاس کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہیں۔ اس واسطے امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر گئے اور حضرت علی اصغر کو گود میں لے کر آئے اور دشمن سے کہا کہ اس معصوم بچے کو پانی دے دو کہ یہ تمہاری لڑائی کی وجہ کو نہیں جانتا۔ اس کے جواب میں دشمن نے ایک تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے گلے پہ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خون میں ڈوبے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا کر خیمے میں لے گئے اور بچے کی ماں کی گود میں واپس دے دیا اور اپنے دوسرے صاحبزادے علی اکبر کو میدان جنگ میں بھیجا۔ وہ بھی خوب لڑے اور بہت ہی دشمنوں کو قتل کر کے آخر ایک ظالم نے برچھی ان کے سینے پہ ماری جو پس کے پار نکل گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑا دوڑا کر میدان جنگ میں گئے اور نوجوان بیٹے کی لاش کو گود میں اٹھا کر لائے۔ آپ مسکراتے تھے اور حضرت علی اکبر کے چہرے کا خون پوچھتے تھے اور فرماتے تھے میرے بیٹے نے دین کی آبرو بڑھانے کے لیے اپنا فرض پورا کیا۔ یہ میرے نانا سے صورت میں مشابہ ہے۔ آج میں نے اپنے جد اعلیٰ بنی ابراہیم کی سنت کی اور بیٹے کو قربان کر دیا۔ جب کوئی باقی نہ رہا اور حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے اور سب عورتوں اور بچوں کو صبر و ہمت کی تلقین کی، اور حضرت کے بیٹے امام زین العابدین بیمار تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار لے کر میدان جنگ میں جانا چاہا،
حضرت امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا تو نہ جا، تجھ سے میری نسل چلے گی اور تو میری قربانی کا نتیجہ دیکھے گا، تو قیدی بنایا جائے گا اور تیری قید میں بھی ایک عبرت اور نصیحت ہوگی جو میرے نانا جان کی امت کو خواب اور غفلت سے بیدار کرے گی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں تشریف لائے اور عمر بن سعد خود مقابلے میں کے لیے آگے بڑھا۔ آپ نے فرمایا دور ہو جا میرے سامنے سے۔ عمر سعد کانپ گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ شمر نے پیدل فوج کا اشارہ کیا اور وہ چاروں طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام پر ٹوٹ پڑی، یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 45 زخم تلواروں کے اور برچھیوں کے لگے اور تیروں کے زخم لگے۔ 3 دن کے پیاس سے حلق خشک تھا اور زخموں سے خون بہہ رہا تھا، پھر بھی حضرت امام حسین علیہ السلام تلوار چلا رہے تھے۔ آخر شمر نے آپ کو گھیر لیا اور ایک نیزہ مارا اور ایک تلوار آپ کو لگی جس سے آپ کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا، جس سے آپ گر پڑے۔ پھر سنان ابن انس نے سینے پہ ایک نیزہ مارا جو پشت سے پار نکل گیا اور آپ زمین پر گر پڑے، اور خولی ابن یزید نے حضرت کے سینے پہ چڑھ کر آپ کا سر کاٹ لیا، اور دنیا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے خالی ہو گئی۔ یہ جمعے کا دن تھا، 10 محرم کی تاریخ، جس وقت خولی ابن یزید آپ کے سینے پر سر کاٹنے کے لیے چڑھا تو حضرت نے چند سانسیں باقی تھی۔ آپ نے اس وقت بھی مسکرائے اور نہایت ناتواں آواز سے فرمایا میرا مقصد پورا ہو گیا، اے خولی، میں مرنے کے قریب ہوں، ابھی میرا سر نہ کاٹ، ورنہ قیامت تک دنیا تجھے ابن رسول اللہ کا قاتل کہے گی۔ جب میں مر جاؤں اس وقت میرا سر کاٹ دیجیے تاکہ تو یزید سے انعام بھی حاصل کر سکے اور دنیا میں بدنام بھی نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کا کوئی بھی امت کا کوئی بھی آدمی میری وجہ سے رسوا اور بدنام ہو، اس واسطے میں مرنے کے وقت بھی تجھ کو قتل کی حکمت سکھاتا ہوں۔ مگر خولی نے کچھ پرواہ نہ کی اور زندگی میں ہی آپ کا سر کاٹ دیا۔ پھر شہیدوں کے لاشوں کو دشمنوں نے گھوڑے کے پاؤں سے پامال کیا، خیموں کو لوٹا اور ان میں آگ لگا دی۔ شہیدوں کے سر نیزوں پر لگا کر کوفے اور دمشق میں لے جائے گئے۔ عورتوں اور بچوں کو رسیوں سے باندھ کر اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا کر لے جایا گیا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی عورتیں اور بچے آخری وقت تک نہایت صبر اور ہمت سے ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی یزید کی اطاعت کا اقرار نہ کیا، یہاں تک کہ دمشق میں یزید نے خود زبانی کوشش کی اور سمجھایا کہ تم لوگ میری بیعت کر لو، مگر ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ حسین علیہ السلام نے تیری حکومت کے خلاف اسلام کہا تھا، اور ہم بھی اسی خیال پہ قائم ہیں کہ تو غیر مستحق اور ننگ بادشاہ ہے۔